ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک خوبصورت سلطنت میں ایک حسین شہزادی رہتی تھی جس کا نام شہزادی عالیہ تھا۔ وہ نہایت نرم دل، پیاری اور مہربان تھی۔ اس کے والد بادشاہ قاسم نے اپنی بیٹی کے لیے ایک وسیع و عرض محل تعمیر کیا تھا جہاں پھولوں کے باغات، فوارے اور پرندوں کی چہچہاہٹ ہر وقت رہتی تھی۔ لیکن اس کے باوجود شہزادی عالیہ اپنے دل میں کسی کمی کو محسوس کرتی تھی۔ اسے ہمیشہ یہ لگتا تھا کہ اس کی زندگی میں کوئی خاص چیز نہیں ہے جو اسے حقیقی خوشی دے سکے۔ ایک دن شہزادی اپنے باغ میں بیٹھی ہوئی تھی جب اچانک ایک خوبصورت سبز طوطا آسمان سے اڑتا ہوا آیا اور اس کے قریب ایک درخت کی شاخ پر بیٹھ گیا۔ طوطا نہایت ہی منفرد تھا۔ اس کی آنکھیں چمکتی ہوئی، پروں میں رنگ برنگی جھلک اور اس کے چونچ سنہری رنگ کی تھی۔ شہزادی نے مسکرا کر طوطے کی طرف دیکھا اور سوچا کہ شاید یہ معمولی پرندہ نہیں ہے۔ السلام علیکم شہزادی، طوطے نے اچانک بولنا شروع کیا۔ شہزادی حیران ہو گئی کہ ایک پرندہ کیسے بول سکتا ہے۔ وعلیکم السلام، تم کون ہو اور تم بول کیسے سکتے ہو؟ شہزادی نے حیرت سے پوچھا۔ میں کوئی عام طوطا نہیں ہوں بلکہ میں ایک جادوئی طوطا ہوں۔ میرا نام راجو ہے اور میں دور ایک جادوگر کے قلعے میں رہتا ہوں، مگر میں اس سے آزاد ہونا چاہتا تھا، اس لیے میں یہاں آ گیا۔ شہزادی نے راجو کی بات سنی اور دلچسپی سے پوچھا، تم جادوئی ہو؟ تم کیا کر سکتے ہو؟ طوطے راجو نے اپنی چونچ سے زمین پر تھوڑی سی مٹی اڑائی اور فوراً وہاں ایک خوبصورت گلاب کا پھول اگ آیا۔ شہزادی حیرت میں ڈوب گئی۔ اسے راجو سے اور زیادہ باتیں کرنے کا شوق ہوا۔ یہ تو بہت ہی خوبصورت ہے، شہزادی نے خوش ہو کر کہا۔ کیا تم میرے دوست بنو گے؟ طوطے نے مسکراتے ہوئے کہا، ضرور شہزادی، لیکن میرے ساتھ ایک مسئلہ ہے۔ میں ہر رات ایک خاص وقت پر انسان بن جاتا ہوں اور صبح پھر سے طوطا۔ شہزادی نے یہ سن کر حیران ہو کر پوچھا، یہ کیسے ممکن ہے اور تمہاری یہ حالت کیسی ہوئی؟ طوطے راجو نے ایک لمبی سانس لی اور کہا، یہ ایک پرانی کہانی ہے۔ میں دراصل ایک بادشاہ تھا اور میرے پاس ایک طاقتور جادوگر آیا تھا۔ اس نے مجھے یہ کہتے ہوئے جادو کیا کہ میں زندگی کی حقیقت کو کبھی نہیں سمجھ سکتا۔ اس نے مجھے طوطا بنا دیا اور کہا کہ جب تک کوئی مجھے سچے دل سے پسند نہیں کرے گا میں ہمیشہ کے لیے طوطا ہی رہوں گا۔ شہزادی نے ہمدردی سے راجو کی طرف دیکھا۔ میں تمہیں پسند کرتی ہوں راجو، تم نے اپنی کہانی کے ذریعے مجھے دکھایا ہے کہ حقیقی خوشی دل میں ہوتی ہے، چیزوں میں نہیں۔ میں تمہاری مدد کرنا چاہتی ہوں۔ راجو نے کہا، اگر تم واقعی سچے دل سے میری مدد کرنا چاہتی ہو تو تمہیں ایک مشکل کام کرنا ہوگا۔ شہزادی نے پورے عزم کے ساتھ کہا، میں ہر چیلنج کے لیے تیار ہوں۔ راجو نے کہا، جادوگر نے میرے لیے ایک شرط رکھی ہے، تمہیں جادوگر کے قلعے میں جانا ہوگا۔ وہ وہاں ایک خاص کتاب کو تلاش کرنا ہوگا جس میں میرے انسان بننے کا راز چھپا ہوا ہے، لیکن قلعے تک پہنچنا آسان نہیں ہے، وہاں بہت سی مشکلات آئیں گی۔ شہزادی نے اپنے دل میں ہمت پیدا کی اور کہا، میں تمہارے لیے یہ کام ضرور کروں گی۔ اگلے دن شہزادی عالیہ اور طوطا راجو جادوگر کے قلعے کی طرف روانہ ہوئے۔ سفر لمبا اور خطرناک تھا، لیکن شہزادی کے دل میں عزم تھا کہ وہ راجو کو آزاد کروا کر ہی واپس آئے گی۔ سفر کے دوران انہیں بہت سی رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک جگہ پر انہیں ایک زہریلی جھیل پار کرنی پڑی، لیکن طوطا راجو نے اپنے جادو سے اسے پل بنا دیا تھا جس سے وہ آسانی سے گزر گئے۔ پھر انہیں ایک خوفناک اژدہے کا سامنا کرنا پڑا، لیکن شہزادی کی بہادری اور طوطے کی حکمت نے انہیں بچا لیا۔ آخرکار جادوگر کے قلعے تک پہنچے۔ قلعہ اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا اور اس کے اندر عجیب و غریب آوازیں گونج رہی تھیں۔ شہزادی کا دل دھڑک رہا تھا، لیکن اس نے اپنی ہمت نہیں کھوئی۔ قلعے کے اندر انہیں بہت سی کتابیں ملی، لیکن وہ خاص کتاب نہیں ملی جس کا ذکر راجو نے کیا تھا۔ شہزادی نے ہر کونے کو چھانا اور آخرکار ایک پوشیدہ دروازہ ملا جس کے پیچھے ایک قدیم کتاب رکھی ہوئی تھی۔ شہزادی نے کتاب اٹھا کر کھولی اور اس میں وہ جادوئی الفاظ پڑھے جو راجو کو ہمیشہ کے لیے آزاد کر سکتے تھے۔ جیسے ہی اس نے وہ الفاظ بلند آواز میں کہے، طوطا راجو چمکنے لگا اور چند لمحوں میں وہ ایک خوبصورت نوجوان شہزادے میں تبدیل ہو گیا۔ شہزادی عالیہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ شہزادہ نہایت خوبصورت اور دلکش تھا۔ شکریہ شہزادی، شہزادے نے مسکراتے ہوئے کہا، تم نے نہ صرف مجھے میری اصل حالت میں واپس لایا ہے بلکہ میرے دل کو بھی چھو لیا۔ شہزادی عالیہ اور شہزادہ راجو دونوں محل واپس آ گئے۔ وہاں دونوں کی دوستی اور محبت مزید بڑھ گئی اور کچھ وقت بعد دونوں نے شادی کر لی۔ شہزادی عالیہ اور شہزادہ راجو نے ایک خوشگوار زندگی گزاری جہاں محبت، دوستی اور ایک دوسرے کی مدد ہمیشہ ان کے ساتھ رہی۔